سلطان صلاح الدین ایوبی بھوک سے نڈال لشکر خالی دیکھیں اور چلتا ہوا صحرا۔ سپاہیوں کی نظریں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے پر تھی۔ کسی نے آ کر عرض کیا کہ حضور لشکر 3 دن سے بھوکا ہے، اگر اجازت ہو تو کھانا تقسیم کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر جھکایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، جب تک میرا روزہ باقی ہے یہ لشکر صبر کرے گا، کیونکہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بھوک پر قابو نہ رکھ سکے وہ قوم کی تقدیر پر کیسے قابو رکھے گا۔ یہ سن کر دربار خاموش ہو گیا اور وہ خاموشی تاریخ بن گئی۔ پیارے دوستو، تاریخ کی اوقار میں کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تلوار کی جھنکار سے نہیں بلکہ صبر، یقین اور قربانی سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہمیں ایسے ہی ایک لمحے کی یاد دلاتا ہے جب ایک صحرا اور ایک روزے دار سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ پیارے دوستو، وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور وہ ہوا میں ریت کے ذرات ایسے اڑ رہے تھے جیسے فضا میں آزمائش بھی ہو۔ اسلامی لشکر کئی دنوں سے مسلسل سفر میں تھا، دشمن قریب تھا، رسد کے راستے کٹ چکے تھے اور خیموں میں دیگیں خالی پڑی تھی۔ سپاہیوں کے چہرے زرد تھے، ہونٹ سوکھ چکے تھے اور آنکھوں میں تھکن اتر آئی تھی۔ پیارے دوستوں، کچھ جوان ایسے بھی تھے جو 3 دن سے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں ڈال سکے تھے، مگر اس کے باوجود کسی کی زبان پر شکوہ نہ تھا۔ بس نظریں بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف اٹھتی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صرف تخت کا مالک نہیں تھا بلکہ دلوں کا حاکم بھی تھا۔ پیارے دوستو، عصر کے قریب چند بزرگ سپاہی اور لشکر کے امیر سلطان کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ خیمے کے اندر سادگی تھی، ایک چٹائی، ایک تلوار اور قرآن پاک کی سلطان تلاوت میں مصروف تھے۔ چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور اور پیشانی پر روزے کی عبادت کا وقار نما نظر آ رہا تھا۔ پیارے دوستو، ایک امیر نے ہمت کر کے عرض کی، اے سلطان وقت، لشکر بھوک سے نڈال ہے، دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اگر اجازت ہو تو جو تھوڑا سا کھانا بچا ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے آہستہ سے قرآن مجید بند کیا، نظریں جھکائیں اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، جیسے وہ بھی اس فیصلے کی گواہ بننا چاہتی تھی۔ پھر سلطان نے سر اٹھایا مگر مضبوط آواز میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ امیر نے جواب دیا، حضور، رمضان شریف کا مقدس دن ہے۔ سلطان نے فرمایا، اور کیا تم جانتے ہو کہ یہ لشکر کس کے نام پہ کھڑا ہے؟ سب نے بے کی زبان کہا، اللہ کے نام پر، دین کی سربلندی کے لیے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، اگر سلطان خود روزہ توڑ دے اور لشکر کو کھانے کا حکم دے دے تو شاید پیٹ بھر جائے گا، مگر اگر یقین ٹوٹ جائے تو قومیں کبھی نہیں جیتتی۔ پیارے دوستو، پھر اس نے وہ جملہ کہا جو تاریخ بن گیا، جب تک میرا روزہ باقی ہے یہ لشکر صبر کرے گا، کیونکہ جو حاکم اپنی بھوک پر قابو نہ رکھ سکے وہ دشمن پر کیسے قابو پائے گا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر خیمے سے باہر خبر پھیل گئی۔ سپاہیوں کو معلوم ہوا کہ سلطان خود بھی بھوکا ہے، خود بھی روزے میں ہے اور خیمے میں اس کے لیے بھی کوئی خاص کھانا نہیں۔ ایک نوجوان سپاہی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ جب ہمارا سلطان ہمارے جیسا ہے تو پھر یہ بھوک ہمیں کمزور نہیں مضبوط کرے گا۔ پیارے دوستو، شام ہونے لگی تو سورج ڈھلنے لگا مگر دشمن کی طرف سے حملے کی خبر آنے لگی۔ کچھ سپاہی کمزوری کی باوجود صفیں درست کر کے کھڑے ہو گئے، زبانوں پر ذکر الہی تھا اور دلوں میں ایک عجیب سا
سکون تھا، اچانک دشمن کی فوج میں بھیگڑ مچ گئی۔ خبر آئی کہ ان کے لشکر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ان کے سرداروں میں لڑائی ہو گئی ہے اور ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں۔ پیارے دوستو، جب مغرب کی اذان بلند ہوئی تو صحرا میں ایک نورانی فضا پھیل گئی۔ سلطان نے کھجور اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر یہ فتح ہے تو اسے اپنی رضا کا نشانہ بنا لینا۔ روزہ افطار ہوا اور اس لمحے دشمن پسپا ہونے لگا۔ اس رات اسلامی لشکر نے فتح حاصل کی، نہ صرف میدان میں بلکہ دلوں میں بھی۔ سلطان نے لشکر کو جمع کر کے فرمایا، یاد رکھو کہ ہم دشمن کو تلوار سے نہیں، صبر سے ہرایا ہے، اور جو قوم صبر کر لے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ قیادت، قربانی اور یقین کا امتحان ہے۔ جو حاکم خود کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ اسی دنیا کے سامنے سرگوش